بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین. اما بعد، حضرات آپ دیر سے خطبہ کے خطاب سن رہے ہیں. اس میں بنیادی بات جو رکھی گئی آپ کے سامنے وہ یہ کہ شریعت میں ہم کو جو احکام ملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے ہیں، اور چونکہ وہ آسمانی احکام ہیں اس میں ہم کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتے، نہ خود کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ اس میں تغیر کریں. ہمیں شریعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ہماری انسانی زندگی کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے. ہم کسی بھی اسلامی حکم پر غور کریں جو شریعت کے تحت ہم کو دیا گیا ہے تو ایسا معلوم ہوگا کہ انسان کی جو حقیقی ضرورت ہے اور جو انسانی تقاضا ہے انسان کا وہ شریعت میں بہت اچھے طریقے سے پورا کیا گیا ہے. وہ ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے کہ جس کا اٹھانا مشکل ہو یا جس میں کوئی پیچیدگی ہو، بلکہ وہ انسانی نفسیات کا لحاظ کر کے ہمیں احکام دیے گئے ہیں. اور چونکہ انسانوں کا اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، ساری مخلوقات کو جب اس نے پیدا کیا تو اس کی جو سیرت، جو اس کے نفسیات جو اس کی ہے اور اس کی جو اندر کی جو کیفیات ہیں وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہیں. وہ ایسی اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو ان کو ان کا خیال کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا اللہ نے آسان بنا دیا ہے. اور ہم کو ایسے احکام دیے ہیں کہ جن پر عمل کرنا صرف یہی نہیں کہ ہمارے لیے آسان ہے بلکہ وہ ہماری زندگی کو سنوارنے والا اور بنانے والا اور درست کرنے والا ہے. جو کوئی ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ جو انسان کے لیے دشوار ہے تو وہ شریعت کے اندر نہیں ہے، وہ ہمارے عمل کے اندر ہے. ہم نے اپنے عمل سے ان احکام کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے اور ان احکام کو ہمارے لیے اس میں دشواری خود ہمارے عمل نے پیدا کر دی. ورنہ جو ہم کو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے عمل کا، اگر اس پر ہم عمل کریں، اس طریقے پہ چلیں تو ہمیں بہت زندگی آسان معلوم ہوگی اور زندگی کے جو تقاضے ہیں، انسانی تقاضے، وہ بہت اچھے طریقے سے پورے ہوتے ہوئے معلوم ہوں گے. اسلام جب آیا اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عربوں میں ہوئی. عرب لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تعلیم کا ان کے یہاں سلسلہ نہیں تھا. جو لوگ بھی تھے وہ اپنی طبیعت اور اپنے انسانی تقاضے یا نفسیاتی تقاضے کے بنا پر عمل کرتے تھے اور منمانے طریقے سے زندگی گزارتے تھے. بہت سی ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان ساری خرابیوں کو درست کرنے اور صحیح کرنے کا احکام دیے جو قیامت تک جاری رہیں گے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام ہیں جو آسمانی احکام کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں ان پر چلنا ہوگا. اور ہم ان پر چلیں گے تو ہم دیکھیں گے زندگی بہت خوشگوار اور آسان ہو گئی. شوہر بیوی کے تعلقات نہایت خوشگوار اور آسان ہو جاتے ہیں. نکاح اگر صحیح شرعی طریقے سے کیا جائے جیسا حکم ہے تو شوہر اور بیوی میں نہایت اچھے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، آپس میں محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑنا یا طلاق دینا یہ بہت مشکل اور نادر ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم نکاحی گئی میں ہم صحیح عمل نہیں کرتے، اس میں وہ تقاضے نہیں پورے کرتے جو ہم کو شریعت نے بتائے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور شوہر و بیوی کے تعلقات
ناخوشگوار ہوتے جاتے، پھر وہ قصے پیش آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر غیر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خرابی ہے، اسلام کا نقص ہے۔ تو ہم حقیقت میں دو قصور کر رہے ہیں۔ ایک قصور تو یہ ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے خلاف کر رہے ہیں، یہ نافرمانی ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے دشواریاں پیدا کر رہے ہیں اور ایسے مسائل کھڑے کر رہے ہیں کہ جس سے ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں اور ہم سے زیادہ اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر عمل کرنے لگیں شریعت پر تو یہ سارے مسائل ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ ہم کو بتایا ہے کہ وہ مسائل خود بخود فطری طور پر حل ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں، جیسا ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمارا پشتوانہ بورڈ اس ذمہ داری کو اس نے لیا ہے کہ ہم شریعت میں تبدیلی کی جو کوئی بھی آواز اٹھے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ تبدیلی کو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ ہم تبدیلی کو مان لیں تو گویا کہ ہم ایمان کے خلاف کریں، جس ایمان کے ہم ماننے والے ہیں، جس ایمان پہ ہم وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور مسلمانوں کو نئی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ تو ہمارے بورڈ نے کوئی شریعت کی حفاظت کا یہ انتظام کیا ہے کہ ایک طرف تو اس پہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کو ہم دور کریں اور جو تبدیلی کی بات کہی جا رہی ہے اس کا ہم مقابلہ کریں، لیکن ہم قانون کا خیال کرتے ہوئے کریں گے۔ ہم کوئی جھگڑا نہیں پیدا کرتے، ہم جو دستور ہم کو حق دیا ہے کہ ہم اپنے دین پر اور دین کے احکام پر عمل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ہم اسی بنا پر اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور اس میں اگر کسی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہم کوئی تبدیلی کریں تو حقیقت میں دستور کی آواز دستور کے خلاف، جو آج کہتا ہے وہ دستور کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ ہم تو دستور کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں، اور جو ہمارے کسی مسئلے میں تبدیلی کی بات کہتا ہے تو وہ دستور کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لیکن دستور نے ہم کو اختیار دیا ہے تو پھر اس میں کسی کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی ہم قانونی طور پر اور دستوری طور پر ہم ایسی ہر آواز کا مقابلہ کریں گے، ہر کوشش کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے اچھی طرح بیان کیے گئے ہیں، ان مسائل کو پرسنل بورڈ پوری اپنی توجہ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امید ہے کہ ہمارا کیس کیونکہ صحیح کیس ہے، ہمارا مطالبہ صحیح مطالبہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ اگر نہیں ہوتی کامیابی تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم شرمندہ نہیں ہوں گے پھر۔ اور لیکن ہم اپنے دل میں اس بات کو رکھیں گے، عمل ہو یا نہ ہو، کہ شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کا دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، یہ کام ہمارے بورڈ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور شریعت کو آپ مانتے ہیں تو شریعت کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بھی ڈھالیں اور اس کے مطابق بنائیں، تو اس سے دونوں فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو خوشگوار زندگی ملے گی، اور دوسرے یہ کہ اس پر اعتراض کرنے والے یا اس میں نقص بتانے والے نقص نہ بتا سکیں گے اور اعتراض نہ کر سکیں گے۔ اس طریقے سے اسلام کے ہم اسلام کی شہرت اور اس کی عزت کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس ملک میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں
اگر ہم خود فکر نہیں کریں گے اپنے کو صحیح مسلمان رکھنے کی تو کوئی دوسرا نہیں آئے گا ہم کو سکھانے یا بتانے کے لیے، ہم کو خود کرنا ہے۔ اس لیے ایک تو بورڈ کی آواز پر آپ لبیک کہیں اور اس کے ساتھ دیں، اور دوسری یہ کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ دارالقضا قائم ہے جگہ جگہ، آپ اپنے مسائل کو وہاں جا کے حل کرائیں تو آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور جو کارروائی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مسائل جو دارالقضا میں جاتے ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اور جلدی وہ حل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے آسانی بھی پیدا ہوتی ہے اور شریعت پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے پروردگار، ہماری خطاؤں اور کمزوریوں کو معاف فرما اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم دین پر صحیح طور پر عمل کریں اور دین کا دفاع جو ہم پر مشکلات کو حل فرما۔ بحیثیت امت کے ہم کو جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں یا جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل فرما اور اس میں خیر کی صورتیں پیدا فرما، شر کی صورتوں سے حفاظت فرما، اور یہ اپنی ملت جو اس ملک میں رہ رہی ہے یہ اپنے دین کے اوپر اسی طرح قائم رہے اور اس پر عمل کرے اور اسلام کے متعلق اس کی شہرت کو مدد پہنچائے اور یہاں پر اسلامی شریعت پر پوری طرح قائم رہنے کی مثال قائم کرے۔ اے پروردگار، ہماری مدد فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، اے پروردگار خیر کی صورتیں پیدا فرما، شر کی صورتوں سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات